بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اجازت کی اہمیت اور اجازت کی ضرورت۔ اجازت کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اجازت کس چیز کی اجازت۔ اکثر اور بیشتر میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پر بھی چینل ہم پر جو وظائفے دیتے ہیں تو بہت ہی زور سے بول دیتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے کس کی اجازت چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے کس کی اجازت چاہیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، جو کوئی چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے؟ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے وہاں پہ۔ اصل میں دیکھیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے اگر کوئی جا کر اجازت لے رہا ہے تو میرے حساب سے وہ بیوقوف ہے جو جا کر اجازت لے رہا ہے۔ اللہ کا کلام بنایا ہی انسان اور جن کے لیے ہے، ہمارے ہی لیے ہے۔ حکم ہے نماز پڑھنے کا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہاں جس اجازت کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن پڑھنے کی، تسبیح پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں جو اجازت ہو رہی ہے وہ کسی اور اجازت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تسبیح کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن تصوف میں اور عملیات میں آپ کو اجازت کی ضرورت ہے، رہبری کے لیے، حفاظت کے لیے، اور روحانیت منتقل ہوتی ہے اس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جیسا آیا ویسا پڑھ لیا، جیسے ملے ویسا پڑھ لیا، جو ملے وہ پڑھ لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تصوف میں اور عملیات کے اندر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت کی ضرورت کیوں؟ پہلی بات ہم حفاظت کو لیتے ہیں۔ حفاظت کس چیز سے؟ خطرات نفسانی، خطرات شیطانی، اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ ہم اس دو خطرات کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، خطرات شیطانی ایک ایسا خطرناک خطرہ ہے، اس نے اچھوں کو نہیں چھوڑا ہے شیطان نے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدس اللہ علیہ عزیز کو نہیں چھوڑا اس نے۔ حضرت سیدنا ایک بار ذکر میں مشغول تھے، اللہ کی یاد میں، سونے کے پیالے میں پانی لے کر آ گیا حضرت کے پاس۔ اللہ نے تمام فرائض اور شرائط آپ کے لیے معاف کر دیے۔ حضرت پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ جا مردود یہاں سے۔ اللہ نے جب سونے کے برتن میں پینا کھانا منع کیا ہے تو اللہ خود کیسے دے گا اس میں؟ تو آپ نے منع کر دیا، تو جاتے جاتے پھر بھی پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ پھر حضرت نے استغفار کیا اور کہا کہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے مجھے بچا لیا، جائیں یہاں سے مردود۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں چھوڑتا ہے شیطان۔ یہ خطرات شیطانی ہیں۔ خطرات نفسانی، اس نے بھی بہت سارے علماء، محدثین، بزرگان دین، اولیاء خطرات نفسانی سے بھٹک گئے ہیں، راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ خطرات نفسانی یہ اتنا خطرناک خطرہ ہے۔ ایک مثال لے لیجیے آپ، حضرت سیدنا قطب الدین خاکی بختیاری رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ علیہ عزیز کی خدمت میں جب حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر قدس اللہ علیہ عزیز بیعت ہونے کے لیے آئے تھے تو حضرت نے آپ سے سوال کیا کہ کیا کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ کہا کتنی بار پڑھتے ہو؟ کہا کہ 40,000، ایک دن میں 40,000 مرتبہ پڑھتا ہوں، یہ تو میرے روزانہ کا معمول ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں یہ بہت زیادہ ہے، ایک کام کرو، آج عصر سے مغرب تک صرف ایک تسبیح پڑھ لینا بس۔ تو اچھا بول کر حضرت چلے گئے اور عصر سے مغرب تک حضرت پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب مسئلہ یوں ہوا کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ 20 دانے پورے نہیں کر پا رہے، زبان اتنی موٹی ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے زبان میں کانٹے آ گئے ہیں، آپ پڑھ نہیں پا رہے 20 مرتبہ۔
40,000 روزانہ پڑھتے تھے، لیکن جب اجازت دی گئی کہ آپ جا کر پڑھو تو آپ 20 دانے نہیں پڑھ سک رہے ہیں. 40,000 کہاں ہیں، 40 دانے نہیں ہو رہے ہیں پورے. تو پھر مغرب میں ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ بولے نہیں حضرت میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. بولے اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، مغرب سے عشاء تک کر لو، ابھی پڑھ لو. تو پھر مغرب سے عشاء بھی ہو گئی، عشاء سے پھر فجر بھی ہو گئی. فجر میں حضرت آئے تو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو حضرت بات ہی نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سمجھ گئے کہ پڑھ نہیں پائے. خیر مسجد سے باہر جاتے وقت تو مسجد سے گھر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کھڑاؤ پہنتے تھے. وہ کھڑاؤ جو آتے ہیں نا، جو پرانے لوگ پہنتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اوپر صرف ایک انگوٹھی کی جگہ پر انگوٹھی کی بھی اور یہ انگلی کے بیچ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا رہتا ہے، لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں. چپل نہیں، کھڑاؤ پہنتے تھے حضرت. حضرت نے فرمایا اچھا میری کھڑاؤ لے کر آؤ. تو حضرت گئے کھڑاؤ اٹھانے کے لیے. اب وہ کھڑاؤ اٹھا رہے ہیں، کھڑاؤ نہیں اٹھ رہی ہے حضرت سے. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے حضرت اٹھ نہیں رہی ہیں. حضرت مسکرا کر بولے یہ تمہاری چڑیاں نہیں ہیں، یہ میرے کھڑاؤ ہیں. اصل میں مسئلہ کیا تھا، حضرت کا 36 سال تک معمول رہا کہ آپ ایک دن میں 40,000 سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اور پڑھتے وقت جب چڑیوں کی آواز آتی تھی نا، جنگل میں بیٹھ کے جب پڑھ رہے تھے تو چڑیوں کی جب آواز آتی تھی نا تو غصے میں آ کر کے اس آواز کے لیے کیا کرتے تھے، گر جا کر کے بولتے تھے. تو ساری کی ساری چڑیاں نیچے گر جاتی تھی، مر جاتی تھی. پھر اللہ کا ڈر یاد آتا تھا تو پھر کہتے تھے اڑ جا، تو پھر اڑ جاتی تھی. تو یہ حضرت یہ ایسا کیا کرتے تھے. اصل میں یہ آزمائش تھی. حضرت کو تھوڑا اندر سے یہ فیل ہونے لگ گیا تھا کہ ہاں میں بھی اتنے سال سے اتنا پڑھتا ہوں. یہ ایک فیلنگ آ گئی تھی حضرت کے اندر. اسے کہتے ہیں خطرات نفسانی، جو برباد کر دیتی ہے. اس اصلاح کے لیے حضرت نے یہ کیا. تو بعد میں بتا حضرت اجازت دے دیجیے اٹھانے کے لیے. تو کہا اچھا اٹھا لو. حضرت پڑھنے کی بھی اجازت دے دیں. حضرت نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے. آپ کیا تھا اس میں وہ ایک لمبا تفصیل تھا. تو یہ ہے خطرات نفسانی. یہ اچھوں کو نہیں، اگر شیخ نہیں ہوتے تو یہ آگے بہت بڑا پرابلم کھڑا کر دیتا تھا، یہ مسئلہ جو خطرات نفسانی ہے. تو خطرات نفسانی سے بچنے کے لیے، خطرات شیطانی سے بچنے کے لیے، ان خطرات سے بچنے کے لیے پیر کا ہونا، شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم صرف تصوف کی بات کر رہے ہیں تو تصوف کے اوپر ہی ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد میں عملیات پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا رہبری، حفاظت. اب رہبری کس چیز کی؟ عدد، وقت، طریقہ. ذکر جو دیا جاتا ہے اس کی عدد کی کچھ اہمیت ہوتی ہے. ہر ذکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ اب سمجھو ہم نے کسی سے اجازت نہیں لی، طریقہ نہیں دیکھا اور عدد معلوم نہیں، ہم اپنے حساب سے پڑھنے لگ گئے. چشتیہ سلسلے کے اندر ایک ذکر کرایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں ضرب لگانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرب لگانا کہتے ہیں. اس کو شیخ سکھاتا ہے طریقے سے کہ کہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر کہاں سے لا کر ضرب کو مارتے ہیں. یہ ضرب لگانا کہتے ہیں. چشتیہ سلسلے میں یہ ذکر دیا جاتا ہے. پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں لا الہ الا اللہ، بعد میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگاتی ہیں. اب سمجھو کوئی بولا کہ وہی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، ابھی چلے گئے رات میں بیٹھ کے لے لگا رہے ہیں ضرب، لے لگا رہے ہیں ضرب، لے لگا رہے ہیں ضرب. صبح میں پتہ چلا سارے پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں اور بیوی کو بول رہا ہے بہن جی کون ہے. جب وہ جوش میں آ کر جب ضرب لگاتے ہیں نا، اس سے بہت پرابلم ہوتا ہے. کیمیکلز امبیلنس ہو جاتے ہیں برین کے. کیمیکلز امبیلنس ہونے کی وجہ سے آدمی اپنا بیلنس کھو بیٹھتا ہے، پاگل ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ضرب صحیح جگہ پر اگر ہارٹ پہ بھی لگ گئی تو ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے. اسے شیخ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مرید کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے. اس حساب سے وہ اس کو ٹائم فکس کرتے ہیں کہ آپ رات میں اتنی عدد میں یہ پڑھ لیا کریں. پہلے درود پڑھیں، پھر آخری میں درود. وہ جو بھی سالح جس حساب کا ہوتا ہے، مرید جس حساب کا ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو ٹرین کرتے ہیں. اگر اس کیسز میں شیخ نہیں ہے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ گئے بات کو. خطرات نفسانی، خطرات شیطانی، رہبری، عدد، وقت، طریقہ، کیسے بیٹھنا ہے، دوزان بیٹھنا ہے یا الکٹ پلکٹ مار کے بیٹھنا ہے، انگوٹھا کہاں لگانا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، سسٹم.
پیر کے انگوٹھے کو گھٹنوں کے پیچھے کے حصے میں لگا کر کے وہ ایک بیلنس کر کے بیٹھتے ہیں، اور ضرب لگانے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقے سے شیخ سکھاتا ہے، اور زور سے نہیں لگانا، اسی لمٹ سے رہنا ہے، آواز کتنی نکالنا ہے، یہ سب وہ لوگ اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی حفاظت ہو جائے یہ۔ اور سب سے اہم بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے روحانیت کا منتقل ہونا۔ دیکھیے اجازتیں بھی، میں یہاں پہ تھوڑا بات موضوع سے ہٹ کر کے ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ اجازت دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک آ کر کے ابھی کوئی گئے اپنے پیر کے پاس جا کر کہا کہ حضرت مجھے فلاں وظیفے کے چہل قاف کی اجازت دے دیں۔ ہاں جاؤ، خاضیہ سلسلے میں شجرے میں ہے، ہاں جاؤ شجرے میں ہے ہمارے، پڑھ لو۔ آپ پوچھ رہے ہیں اجازت، یہ الگ بات ہے، یہ اتنا پاورفل بھی نہیں ہے اور اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں حاصل ہوگا آپ کو۔ اجازت سب سے بہترین اور پاورفل وہ ہوتی ہے جو خود یا تو آپ کو صاحب مزار سے، کسی بڑے بزرگ سے، صاحب مزار سے ملی ہو، یا پھر اپنے شیخ نے، پیر نے آپ کو بلا کر دیا کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ ہمارے استاد پیر و محترم پیر و مرشد فرماتے ہیں، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب عمل، صاحب کمال سے ایک وظیفہ اگر مل جائے نا تو تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک وظیفہ سے، ایک وظیفہ، اس ایک وظیفے پہ اگر وہ محنت کرے گا نا، زمین اور آسمان کے سارے راز کھل جائیں گے اس کے اندر، صرف ایک وظیفہ۔ جب وہ عطا فرماتے ہیں نا، کوئی وظیفہ جب دیتے ہیں تو اس کی انٹری ہو جاتی ہے اوپر، وہ خطرات شیطانی، خطرات ملکوتی، وہ سب کنٹرول میں آ جاتے ہیں وہیں پہ، ارے بھائی فلانے کا شاگرد ہے، وہ نہیں آتے۔ لیکن خطرات نفسانی اور اس کے آگے کے کچھ خطرات ہیں، وہ رہتا ہے جس سے پیر نکالتا ہے باہر۔ تو تصوف میں اب سمجھ گئے اجازت کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے۔ تو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور کسی بزرگ کی اتنی خدمت کریں۔ ہمارے ایک محترم ایک دوست تھے، وہ اکثر مجھے ایک بات کہا کرتے تھے بچپن میں، یا تو کسی کے بن جاؤ، یا تو کسی کو اپنا یا تو کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو۔ تصوف کی لائن میں کہتے ہیں یا تو دعا کرنے والے بن جاؤ یا تو دعا کروانے والے بن جاؤ، یا تو اپنے آپ کو اتنے قابل بناؤ، اتنا لائق بناؤ کہ جیسے ہاتھ اٹھے نہ اوپر، ہاتھ کے نیچے اترنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے، اپنے آپ کو خود ایسا بناؤ۔ یا تو پھر کسی ولی کی ایسی خدمت کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، یا تو دعا کرنے والے بن جاؤ یا تو دعا کروانے والے بن جاؤ۔ تو کوشش کرو کہ کوئی صاحب مزار، کوئی ولی، کوئی بزرگ آپ کو دے دے۔ جب وہ دیتے ہیں نا، وہ ایک وظیفہ، چاہے بھلے ہی ایک نام ہی کیوں نہ ہو اللہ کا، بھلے ہی ایک آیت کیوں نہ ہو، ایسا جب ملتی ہے نا، جب وہ دیتے ہیں، کافی ہے آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اتنی محنت کرو اس کے اوپر کہ دنیا اور آخرت دونوں بدل جائیں۔ تو یہ ہے تصوف کی لائن میں اجازت کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں عملیات میں اجازت کی ضرورت کیوں ہے۔ میری جو ایک ویڈیو ہے عملیات اور جادو میں کیا فرق ہے، اس کی لنک آپ کو اوپر دکھائی دے گی، آپ چاہیں تو اس میں دیکھ لیں۔ اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے عملیات بھی تصوف کا ایک حصہ ہے، میں نے یہ بات وہاں پر بتائی۔ ابھی لوگوں نے اس کو الگ کر دیا ہے، نہیں تو عملیات تصوف کا ہی ایک حصہ ہے۔ عملیات میں کچھ ذکر و وظائف، کچھ مشق ایسی ہیں جس سے آپ کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں، آپ کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پرابلم ہے، اصل میں یہاں پر اصل میں خطرہ ہے۔ خطرہ آپ کے پڑھنے سے نہیں ہے، خطرہ یہاں پر ہے۔ جب آپ کے لطائف جاری ہوتے ہیں، جب آپ کا دل جاری ہوتا ہے نا، کچھ وظائف ایسے ہیں، کچھ مشق ایسی ہیں جو عملیات میں کیے جاتے ہیں جس سے آپ کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں، آپ کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پرابلم ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے۔ شیطان کو پرابلم اس سے ہے۔ اصل میں پرابلم یہاں پر کیوں ہوتی ہے، میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ شیطان یہاں پہ ٹانگ کیوں اڑاتا ہے، اس کو پرابلم کیا ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ وہ آگ سے ہے، ہم مٹی سے ہیں، یہ پرابلم ہے اس کا، یعنی اس کا یہ پرابلم ہے کہ میں ارض پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ پرابلم ہے۔ یہ بھی پرابلم نہیں، اس کی ایکچوئل پرابلم کیا ہے۔ دیکھیے
ایکچولی یہ جنات میں سے ہے کہ نہیں؟ ان کے اندر لطائف نہیں ہوتے. یہ ہے عالم ناسوت کا بندہ، اس کی لمٹ عالم ناسوت تک ہے، لیکن اللہ نے اس کو پروموٹ کر کے عالم ملکوت تک لایا، جہاں پر یہ عالم ملکوت میں فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا. یہ اس کا پروموشن. اس سے آگے یہ پروموٹ نہیں کرتا، اس سے آگے یہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے آگے جانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے دیکھیے پلین ہے، پلین گریوٹی کے نیچے رہے گی، ایٹماسفیئر کے اندر ہی رہے گی، لیکن راکٹ خلا میں جا سکتا ہے، اسپیس میں جا سکتا ہے. اس کی انجن میں اور اس کی انجن میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح جن کی انجن میں اور انسان کی انجن میں بہت بڑا فرق ہے. انسان کے پاس لطائف ہیں. لطائف کی پوری تفصیل میں نے نقش بندیہ کا طریقہ اور اذکار میں نے بتایا ہے، اوپر لنک دکھ رہی ہے، آپ اس کو کلک کر کے دیکھ لیں کہ لطائف ایکچوئل میں ہیں کیا. لطائف ہی وہ جو بول رہے ہیں نا انجن کے اندر جو ڈفرینٹ ہے پلین کی انجن میں اور راکٹ کی انجن میں، یہ پلین کی انجن ہے شیطان کی. انسان کی جو انجن ہے یہ راکٹ کی انجن ہے، یہ اللہ تک جا سکتا ہے. آپ ایک جملے پہ غور کریں، شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ میں اپنی ایڑی جوڑی کا زور لگاؤں گا، آدم کو پہنچنے نہیں دوں گا. انسان کو جملہ غور کریں، یہ کہہ رہا ہے پہنچنے نہیں دوں گا. اس نے یہ نہیں کہا میں برباد کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کہ میں اسے تیرے تک پہنچنے نہیں دوں گا. یہ پرابلم ہے اصل میں. جو انسان کے اندر جو لطائف ہے نا، یہ ایکسٹرا انرجی ہے، یہ ایکسٹرا پاور ہے جس سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. یہ ایکچوئل میں پرابلم ہے. شیطان کی ایکچوئل پرابلم یہ ہے، دوسری اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ اتنے سال اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی، پروموٹ ہوا عالم ملکوت تک، لیکن اس سے اوپر میں جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں، میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، میں وہاں تک نہیں جا سکتا. اس کی اینڈ لمٹ ملکوت تک ہے. اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں وہاں تک جانے کی. وہ چیز انسان میں ہے جسے لطائف کہتے ہیں. لطائف کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ تصوف میں اور عملیات میں جہاں پر بھی لطائف جاری ہوتے ہیں وہاں پر شیطان کی انٹری ہو جاتی ہے. جب مسلسل، اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حافظ قرآن ہیں، اب وہ ایک ہی آیت پہ اتنی بار تکرار کر رہے ہیں، اتنی بار تکرار کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ پرابلم نہیں ہوتی. ان کو نہ تو کوئی جن ستاتا ہے، نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. بھائی آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ زبان سے دماغ میں میمورائز کر رہے ہیں، بات دل تک نہیں ہے، بات لطائف تک نہیں ہے، آپ دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ کانسنٹریشن سے، وہ کانشیس لیول سے جو میں نے آپ کو انیشلی جو مشق بتائی ہے، نقطہ بینی، حبس دم، مراقبہ، یہ لیول پر جب میں نے بتایا نا وظائف کیوں نہیں کام کرتے میں بات، جب اپنے آپ کو وہ لیول پہ لے کر آ جاتے ہیں آپ کی توجہ، آپ کا یقین، آپ کی نیت جب وہ لیول پہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے لطائف ایکٹیویٹ ہیں. اب آپ آ کر کے انجن اگنیشن جیسے بولتے ہیں نا، جیسے چابی لگا دیا انجن چالو ہے، انجن چالو ہے. اب آ کر آپ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھیں گے تو گاڑی زر کر کے سامنے چلی جائے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں پر کیا کرتے ہیں، اگنیشن جب حفظ کر رہے ہیں کوئی تو یہاں پر اگنیشن، گاڑی آف ہے. اب آپ کتنا بھی ایکسیلیٹر دباؤ، اسٹیئرنگ پھراؤ، کچھ نہیں ہونے والا. انجن آف ہے، لطائف جاری نہیں ہوئے ہیں، لطائف ایکٹیویٹڈ نہیں ہیں. جب لطائف ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں جب توجہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو ایک وائبریشن شروع ہوتا ہے. گاڑی جیسے اپنی انجن چالو کی تو کیا ہوا، اب یہ گاڑی میں وائبریشن شروع ہو گیا. اس وائبریشن کو سنتا ہے شیطان. موکل کے جاگنے سے پہلے، ملائکہ کے جاگنے سے پہلے یہ جاگ جاتا ہے اور یہ بھاگ کے آتا ہے آپ کو نقصان کرنے کے لیے. اب ایسے بھی عامل ہیں جن کو نہ تو جوتے پڑتے ہیں نہ تو پھول برستے ہیں. بھائی ان کی انجن آن نہیں ہے، آف گاڑی ہے، توجہ نہیں ہے، خیال کہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سن رہے ہیں، یقین صحیح نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے. آف ہے اگنیشن ان کی گاڑی آف ہے. اب وہ 1000 بار کلچ دبائے، 1000 بار ایکسیلیٹر دے، 1000 بار گیئر ڈالے، کیا فرق پڑنے والا؟ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے.
تو اسی لیے جو مشق میں ہر بار ہر اپنے لیکچر میں یا ہر لیکچر میں آپ کو جو میں بتاتے رہتا ہوں کہ آپ مشق پہ محنت کریں، مشق پہ محنت کریں، مشق پہ محنت کریں، یہ آپ کی گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے، کرنٹ پیدا ہوتا ہے، گاڑی اگنیشن میں آ جاتی ہے. جب دو ایکسیلیٹر دیکھو کیسے کام نہیں کرتا، جب دباؤ کلچ جب ڈالو گے. آ رہی نا بات آپ کو سمجھ میں؟ جس جگہ لطائف جاری ہوتے ہیں، جس جگہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی سگنل ملتا ہے شیطان کو، یہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے، جب ہم کوئی ورد و وظائف کرتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر، اگر وہ جگہ پر کچھ عامر جنات ہوتے ہیں اپنے آس پاس میں، جب آپ پڑھتے ہیں نا، تکرار کرتے ہیں نا، تو کچھ وائبریشنز کریٹ ہوتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں. اس وائبریشن سے مطلب کچھ تجلیات، کچھ چیزیں، کچھ چینجز پیدا ہوتی ہیں جب آپ اس وائبریشن کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں، یقین کے ساتھ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. اس وائبریشن سے جو عامر جنات ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آتے ہیں. علامہ اقبال نے بہت بہترین انداز میں صرف ایک ہی شعر میں ساری بات سمجھا دی ہے. آپ کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجمن سہما جاتا ہے، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو علامہ اقبال اپنی بات میں یہی فرماتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا یعنی جس کو جنت سے نیچے بھیج دیا گیا ہے، یہ کہیں پھر اللہ تک پہنچ کے ماہ کامل نہ بن جائے. تو یہ پہنچنے نہیں دیتا ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ کے سامنے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں پہنچنے نہیں دوں گا. یہ اصل پرابلم ہے، یہ اصل بات ہے، یہ اللہ تک پہنچنے نہیں دے گا. تم نماز پڑھ رہے ہو، حفظ کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، اس جگہ پہ یہ نہیں آئے گا، یہاں پہ یہ کچھ پرابلم نہیں کرے گا، اور آپ کو گناہ میں ڈالنے کے لیے اور وسوسے ڈالتا رہے گا، بس زیادہ حملہ نہیں کرے گا، حملہ ور نہیں ہوگا، زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن آپ ایسا کوئی راستہ چنتے ہیں جس سے وہاں جانے کا ڈر ہے، وہاں تک پہنچنے کا ڈر ہے، وہاں پر یہ آئے گا اور یہاں پر یہ اپنی ایڑی جوڑی کا زور لگائے گا، سیدھا حملہ، اٹیک. تو یہ ہیں خطرات ہیں عملیات میں، اسی لیے اجازت لی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، جب اجازت آپ کو کسی بزرگ سے ملتی ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے، وہ اٹیک کرنے کے لیے جب آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ فوج ہوتی ہے. تو جب کسی بزرگ سے ہم کو اجازت ملتی ہے نا، ایک تو روحانیت منتقل ہوتی ہے، دوسرا کیا ہے، نورانی مخلوق تمہارے پیچھے لگی ہوئی رہتی ہے تمہاری حفاظت کے لیے. اور دوسرا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے 313 کی عدد میں اتنے چھلے مزمل پڑھا ہے، اتنے چھلے 1101 کی عدد میں چہل کاف پڑھا ہے، اتنے لاکھ چہل کاف پڑھا ہے، اتنے لاکھ سورہ اخلاص پڑھا ہے. بھائی صاحب جب پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بابا فریش گنج شکر قدس اللہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں ابھی واقعہ بتایا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے. جو ہمارے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے نا، جس کی توجہ ہوتی ہے، ان کا کمال ہے، ان کی اجازت اور ان کی توجہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. نہیں تو آپ کی مجال نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. بابا فرید گنج شکر قدس اللہ صلی اللہ علیہ بھی جو 40,000 پڑھتے تھے، ان کو اجازت حضرت سیدنا قطب الدین خاکی بختیاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی تھی. آپ جب مدرسے کے طالب تھے، جب آپ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، تو آپ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی ایک بار، اور آپ نے حضرت سے بیعت کی، خواہش ظاہر کی، تو حضرت نے فرمایا کہ اپنا ظاہری علم ختم کر لو، اس کے بعد میں ہم اجازت دیں گے. تو آپ نے کہا کہ کچھ ذکر وظائف بتا دیں، تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بتایا تھا. تو وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ وہاں تک چلا گیا تھا 40,000. اجازت یہیں سے تھی، عدد اور طریقہ نہیں تھا. اور اس کے وجہ سے کیا ہوا تھا، وہ تھوڑا کمی میں آ گئی تھی. تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت خاکی قطب الدین قدس اللہ صلی اللہ عزیز نے آپ سے یہ کام کروائے تھے. سمجھ رہے ہیں، وہاں پر بھی حضرت کی اجازت تھی، اسی لیے آپ اتنا پڑھ رہے تھے. تو بزرگ کی توجہ اور ان کی جو اجازت ہوتی ہے نا، یہ وائبریشن، اگنیشن گاڑی میں ہے، گاڑی آن ہے، تب آپ 120 کی اسپیڈ میں بھگا رہے ہیں، 260 کی اسپیڈ میں بھگا رہے ہیں، اور وہ اسپیڈ کنٹرول ہو رہی ہے. دیٹ از بیکاز جو پیچھے سے جو گرپ ہے، جیسے پیراشوٹ کا ایک گرپ لگا ہوا رہتا ہے نا جو کنٹرول کرتا ہے، ایسے گرپ لگی ہوئی ہے، سیکیورٹی لگی ہوئی ہے تمہارے چاروں طرف، اسی لیے دبا رہے ہو گاڑی کو 120 کی اسپیڈ میں، 260 کی اسپیڈ میں. گاڑی آف رہی ہے تو کیا کرو گے، دباؤ ایکسیلیٹر کو پوری ایک دم 460 کی اسپیڈ میں. گاڑی تھوڑی جا رہی ہے، تمہاری تسلی کے لیے جا رہا ہے ایکسیلیٹر. وہ جیسے ویڈیو گیم میں کرتے ہیں نا، ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، دبا رہے ہیں ایکسیلیٹر، تو دکھا رہا ہے میٹر، وہاں پہ میٹر ہل رہا ہے، گاڑی نہیں ہل رہی ہے.
تو آپ سمجھیں نا بات کو کہ پرابلم کیا ہوتی ہے، اجازت کیوں لینا. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے ساتھ ساتھ بتا دی. دیکھیے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یقین کا ہے. شیطان کو ڈر ہے کہیں آپ کامل نہ بن جائیں. آپ کو یقین نہیں ہے، لیکن جتنا ڈر شیطان کو ہے ہم کو اتنا یقین نہیں ہے کہ ہم کامل بن سکتے ہیں. شیطان کو ہے یقین کہ یہ کامل بن سکتا ہے. دیکھیے فرق کتنا ہے سوچ کا اور یقین کا، کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے آدم کے اندر کیا ہے، ایکچوئل آدم میں کیا ہے یہ اس کو پتہ ہے. اس کے لیے یہ اس کو ڈر ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ اس کو چھوڑیں گے تو یہ چلا جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے یہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اس کی لمٹ صرف ملکوت تک ہے، اسے آگے نہیں جا سکتا. تو اصل مسئلہ کیا ہے، اپنے آپ کو قابل سمجھیں، ڈیمورلائز نہ کر دیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کیا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں، یقین آپ یقین کریں کہ آپ قابل ہیں. اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ڈالی ہے، کچھ نہ کچھ کمال ڈالا ہے. یوں ہی نہیں کہہ رہا اللہ اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہے کچھ اس کے اندر. لگو اس کے پیچھے، یقین کرو کہ بے شک اللہ نے مجھے ایک دم قابل بنایا ہے، میں کر سکتا ہوں. یہ اپنے اندر یقین پیدا کرو. ڈیمورلائز ہونا ٹوٹنا میں کر سکوں گا کیا، یہ سب ایسے لوگ آگے نہیں پہنچتے ہیں. یقین اللہ کی ذات پہ رکھو کہ اللہ نے تمہیں قابلیت دی ہے. جب تم قابل ہو یہ تمہارے اندر یقین آ جائے گا تو کامیابی چھک مار کے تمہارے سامنے آئے گی. پہلے یقین پیدا کرو. اب ہم بات کرتے ہیں ثبوت کی کہ ہمیں ثبوت کہاں سے ملتا ہے. پہلا ثبوت اس کا جو ملتا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اجازت مانگی. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بٹھایا اور طریقہ بتایا. آپ نے 3 بار باقاعدہ آ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بتایا کہ اس طریقے سے اس کو پڑھو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول کلمہ اس کی پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا نا، ضرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، چشتیہ میں یہ ذکر ہوتا ہے، اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لا الہ الا اللہ، اب آج کے لوگ جو کہتے ہیں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجازت کیوں لینا. اب بتاؤ، کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کلمہ پڑھیں گے تو ہی آپ مسلمان بنیں کہلائیں گے. کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی نہیں ہے، لیکن کلمے کے اوپر اگر آپ مشق کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تب ضرورت ہے. یہاں پہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں، آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے، آپ کا راستہ کچھ اور ہے. یہاں پر اجازت کی بہت ضرورت ہے. ایک ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. دوسرا ثبوت ہمیں ملتا ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز اجمیری قدس اللہ تعالیٰ علیہ سے. آپ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ 6 پایا قادریہ سلسلے میں ایک ذکر کیا جاتا ہے، 6 پایا کہتے ہیں اسے، 6 پایا بھی کہتے ہیں اسے، ایک ذکر کیا جاتا ہے جو 6 پایا کہتے ہیں. تو حضرت آ کر کے 6 پایا کی اجازت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس ذکر کی اجازت. دیکھیے حضرت سیدنا خواجہ اجمیری قدس اللہ علیہ، خواجہ غریب النواز قدس اللہ علیہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ علیہ کے پاس 6 پایا کی اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں. دوسرا ثبوت ہم کو مل گیا ہمارے بزرگوں سے. اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز قدس اللہ علیہ کو پتہ نہیں ہے وہ ذکر کرنا؟ پتہ ہے. نسبت کے لیے اجازت لے رہے ہیں کیونکہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 6 پایا کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اس نسبت کے لیے لے رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟
اجازت سے بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. تو آپ سمجھ گئے اجازت کس چیز کی لی جاتی ہے اور کس لیے لی جاتی ہے. اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ کمنٹس میں مجھ سے سوال کر لیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کی جواب دینے کی. اجازت دیں اور دعا کریں میرے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.